کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار شمشاد احمد پیدائش 4 مارچ 1937 تعلیم ایم اے انگریزی ادبیات پنجاب یونیورسٹی تصانیف گرم ریت افسانے 1992 جذب و کا رقص افسانے 1994 باڑ افسانے 2000 شہر جنگل ہوئے افسانے 2002 کٹ پتلیاں ناول 2004 آندھی کے پتے افسانے 2003 قصہ تمام نہیں ہوا افسانے 2006 روشنی کا آدمی افسانے 2007 کھڑکی سے بالکونی اور بازار تک افسانے 2010 واگا کے اس پار سفر نامہ 2011 افسانہ رات کا دکھتا دن بھر دھوپ کی آنچ میں جلنے والا نیم کا پیڑ لوٹتے پرندوں کے ہاتھ سمیٹ رہا تھا حوالدار جلال بانگ کی کھری چارپائی پر چت لیٹا اور آتی جاتی دھوپ اور آتے پرندوں کو کھیل دیکھنے میں مگن تھا۔ صحن میں ایک طرف کچی مٹی کے سلگتے چولہے پر رکھی کیتلی میں پانی کھولنے لگا بھاپ کے مسترب لب کے ڈھکنے سے الجھنے لگے۔ حوالدار نے گلا صاف کیا، پھر آواز آئی، بیگا او بیگا باہر نکل۔ بیگا کمر پر ہاتھ رکھے تنکے کھاتی بھری پلی اینٹوں کی کوٹری سے برآمد ہوئی اور چولہے کی طرف مڑ گئی۔ عین اسی لمحے رحمان باہر کے چوپٹ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا نیا نویلا بیگ احتیاط سے گھڑونچی پر خالی جگہ میں سجایا اور ماں کی طرف لپکا، بیبے ایک کپ میرے لیے بھی۔ موتیے کی جھیلوں کے پیچھے ٹمٹماتی آنکھوں میں ممتا کی روشنی اتر آئی۔ آج میرا پت اتنے سارے دنوں بعد میرے ہاتھ کی چائے پیے گا۔ حوالدار ماں بیٹے کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی اتھل پتھل ہونے لگا۔ نوکری لگ جانے کے بعد رحمان ایک دم بدل سا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بنیادی مایوسی غائب ہو گئی ہے۔ اس کے کندھے سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کے ساتھ ساتھ کچھ اطمینان بھی ہوا ہے۔ چلو جیسا تیسا، ایک بیٹا اب گھر تو رہے گا۔ بڑے بھائی کے متعلق رحمان کا رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے بیگا ہمیشہ کی طرح سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی کوکھ کا ماتم کرنے نکل پڑی۔ رحمان اس کا ہاتھ پکڑے اسے واپس لے آیا۔ چھوڑ بیبے، اس قصے کو بہت ہو گیا۔ جو رشتہ فاصلہ ایک جھٹکا برداشت نہ کر پایا، اس کا کیا رونا۔ بھول جاؤ بھائی کو، اب وہ ہمارا نہیں رہا۔ حوالدار نے رحمان کو بڑے بھائی کے ذکر پر ہمیشہ گرجتے دیکھا تھا۔ اس کے نئے روپ نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ زہر اندر چلا جائے تو اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ماں نے پٹ بڑی بھول ہوئی، مجھے کیا پتا تھا میرا اپنا اور تمہارا سب کچھ اولاد کے بجائے ایک ڈاکو لٹیرے پر لگا رہا ہوں۔ پر میں نے تو سارے گھر کو اس مردار سے جوڑ رکھا تھا۔ رقم گئی سو گئی، بیٹا بھی کھو دیا۔ رحمان نے اچنبھی نگاہ باپ پر ڈالی اور چائے پینے لگا۔ حوالدار کا دل گھٹنے لگا۔ ماں بیٹے نے اپنے دکھ کی سانجھ ڈالی لی اور مجھے اجنبی ساحل پر اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ رحمان اچانک زہر میں لتھڑا ایک بلند خیخہ لگایا۔ وہ اکثر ایسے بے وقت خیخے لگانے لگا تھا۔ چاچا بیبے بھائی کی بیوی کی تصویر چھپ چھپ کر دیکھتی ہے۔ بیگا اپنے دونوں ہتھیلیاں ملنے لگتی اور ہلتی چلی گئی۔ نا پت نا، میں اس چڑیل میم کو دیکھتی ہوں، اتنی گوری چٹی اور اتنا کالا دل، ہم لوگوں کو اس طرح برباد کرتے اسے ذرا بھی خیال نہ آیا۔ اچانک پیڑ میں زلزلہ آ گیا، چڑیاں کوے لالیاں پھڑپڑائے اور چیختے پیڑ کے اوپر ارد گرد چکر کاٹنے لگے۔ ایک سیاہ بلی تنے پہ چڑھی اپنی زرد آنکھیں گھما گھما کر حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ حوالدار اپنی جوتی اٹھائی، پوری قوت سے وار کیا۔ بلی ایک ہی جست میں بھاگ نکلی۔ رحمان اچانک پھٹ پڑا، یہ درخت مصیبت ہو کے رہ گیا۔ ساری دنیا کے پرندے یہاں آ بسے، اس گھر میں صبح آرام ہے نہ رات کو چین۔ حقے کے حوالدار نے دھوئیں کے ڈھیلے پر دانتوں پر بجھی درد کی لہر سے وہ تلملا اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سمجھا لیا اور بات ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ ہمارا ایک انگریز افسر ہوا کرتا تھا،
کہتا تھا اگر نیم کا درخت ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم اس کی پوجا کرتے۔ رحمان نے جلدی سے چائے کی آخری سڑکی لی۔ جس گھر میں نیم ہوتی ہے وہاں کوئی بیماری داخل نہیں ہو پاتی۔ رحمان پاؤں پٹکتا سیڑھیاں رونتا ہوا اوپر جا چکا تھا۔ حوالدار کی گٹھلی انگلیاں حقیقی میں لیگ کے گرد گھومے جا رہی تھیں۔ بیگا اس کی پینٹنگ بیٹھی۔ حوالدار پٹ پڑا۔ دیکھ لیا بڑا مان تھا بیٹوں پر۔ بیگا نے کیا آنسو پوچھتے ہوئے تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر چبانے لگتے ہو، تھک تھک کر آتا ہے۔ اللہ جانے سارا دن کہاں کہاں کھجل خراب ہوتا پھرتا ہے۔ دونوں بھیگی آنکھوں میں سے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ سچے دونوں اپنا دامن بچانے کے لیے جواز ڈھونڈتے رہے۔ پھر بیگا کے آنسو چمکنے لگے۔ جہاں مرد نوکری سے لگ جائے، کمائی کرنے لگے تو اسے بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھتی ہوں کوئی اچھی سی لڑکی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیگا نے حوالدار کے ہاتھ خالی کپ لے لیا اور لالٹین جلانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیم کے اندر زندگی رات اوڑھ کے سونے لگی تھی۔ حوالدار کے ہاتھ بری طرح سے چبھنے لگا۔ وہ ایک زخم میں ماضی میں کود گیا۔ کچھ عرصے سے وہ اکثر ایسا کرنے لگا تھا۔ اس کا باپ باہر گلی دیوار کے ساتھ گڑھا کھود رہا تھا۔ اس کے برہنہ جسم پر پسینے کے قطرے ناچ رہے تھے۔ اس نے آواز لگائی، جلا خاں! اٹھلا نیم کا پودا۔ جلا خاں نے پودے کو پھول کی طرح اٹھایا اور باپ کے اشارے پر گھڑے میں رکھ دیا۔ جا اندر سے وضو والا لوٹا بھر لا۔ جلا خاں نے کمزور ہوا میں جھولتے لکیر جیسے تنے پر ہری شبنم پھوٹتے دیکھی۔ پھر وہ شبنم کوپلوں میں ڈھلنے لگی۔ نیم کا پیڑ موجیں مارتا جوان ہوتا چلا گیا۔ آدھے سے زیادہ پیڑ دیوار کے اوپر صحن میں چلا گیا تھا۔ جوانی کا بیشتر حصہ حوالدار نے گھر سے دور چھاؤنیوں میں گزارا، لیکن بڑھاپے کی گرم دوپہروں میں پیڑ سے بہت راس آیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس کے سینے میں کی کڑکڑاہٹ دبی رہتی ہے اور باہری پتھر سانس آسان ہو جاتی ہے۔ حوالدار صبح سویرے چڑیوں کو چن چن سے اڑیا تھا۔ پھر جب کوئے اور لالیاں ہنگامہ کرنے لگتے تو نماز کے لیے نکل جاتا تھا۔ رحمان دم دم سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ آج بھی لیٹ لگتا تھا۔ اچانک قیامت آ گئی۔ اس کے ہاتھ پر اوپر سے غلاظت کی ایک خاصی ڈھیر آن گری۔ بیگا دہشت زدہ اس کی طرف دوڑی۔ آم میں دھون! رحمان نے ماں کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ وہ کھڑی چیخ کی طرف لپکا اور پیالہ بھر کر غلاظت بہا دی۔ پھر زمین کو تاب باہر نکل گیا۔ حوالدار نے رحمان کی آنکھوں میں آنے والا طوفان دیکھ لیا تھا۔ رحمان شام گھر لوٹا تو خلاف معمول پرسکون تھا۔ حوالدار کا دل اچانک اس کے بس میں نہ رہا۔ صبح وقت پر پہنچ گئے تھے۔ یہ کوئی بڑی خبیث جانور ہے۔ رحمان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ چاچا تم جانتے ہو میری ڈیوٹی بڑی لمبی اور تھکا دینے والی، اوپر سے ویگن کا روز کا سفر۔ اس کی نگاہیں نیم کی طرف اٹھ گئیں۔ حوالدار چارپائی اکھڑوں بیٹھ گیا۔ ٹھیک سے آگ نہیں لگتی، صبح ہو جاتی۔ رحمان منمناتا رہا، ہتھوڑے پر روئی باندھ کر ضرب لگا رہا تھا۔ اور ایک اور لڑکا، ہم دونوں مل کر شہر میں کرائے پر کمرہ لیں گے۔ میں چھٹی والے دن گھر آیا کروں گا۔ صبح نیم کے پیڑ معمول کے مطابق زندگی پوری قوت سے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ حوالدار کو جاگنا نہیں پڑا کیونکہ وہ سویا ہی نہیں تھا۔ رحمان نے اسے سوتا جان کر چپ چاپ نکل گیا تھا۔ بیگا چائے لے کر آئی۔ حوالدار کو آنکھیں کھولنا پڑی۔ بیگا نے ایک نظر اس پر ڈالی تو تڑپ گئی۔ تم کیوں مرے جا رہے ہو یہ بھی جانتا ہے تو جانے دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حوالدار اس کا کندھا تھپتھپایا اور چائے کی پیالی پکڑ لی۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے 2 گھونٹوں میں ختم کر دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جوتی پہنی اور چل پڑا۔ بیگا 2-4 قدم اس کے ساتھ چلی، پھر رک گئی۔ صبح کچھ کھائے بغیر کدھر چل پڑے؟ حوالدار نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیگا نے دیوار کا سہارا کھڑی چھڑی لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ زیادہ تیزی نہ دکھانا، سنبھل کر چلنا، ابھی پچھلی چونوں کا درد نہیں گیا۔ صدیق ماچھی نے حوالدار کی بات سنی تو سٹ پٹا گیا۔ اسے مزدوری سے غرض تھی۔ حوالدار نے اندر آ کر پیڑ کے نیچے بچھی چارپائی اٹھائی اور دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی۔ اس نے آخری بار نیم کے اندر جھانکا۔ درخت خالی تھا، پرندے زندگی کرنے نکل گئے تھے۔ بیگم گھر کی بتی پر بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ کلاڑ کی پہلی چوٹ پر وہ سب کچھ چھوڑ کر جھاڑ بھاگی۔ حوالدار نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے روک لیا۔ صدیق ماچھی کا کلاڑا اپنا کام کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سن کھڑے تھے۔ پھر ایک کرخت بدی آواز کے ساتھ نیم کا پیڑ چڑچڑاتا ہوا گر گیا۔ اچانک صحن ننگا ہو گیا۔ تیز چمکتی دھوپ چھپا کے اندر گھس آئی۔ حوالدار اور بیگم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کان باہر دروازے پر لگا دیے۔